بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، رمضان جیسا بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور عام طریقے پر یہی ہوتا ہے. خوشی کا دن دیکھتے دیکھتے گزر جاتا ہے، دکھ اور تکلیف کی راتیں کاٹے نہیں کٹتی. جب انسان خوشی اور راحت میں ہوتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ وقت کب کہاں اور کیسے گزر گئے، لیکن دکھ اور تکلیف میں ہو تو ایک ایک لمحہ بھی بھاری پڑتا ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ اہل ایمان کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مہینہ ہے، نعمتوں کے حصول کا مہینہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. اس لیے عام طریقے پر رمضان کا مہینہ بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. اب وہ لوگ کامیاب ہیں جو اس تیزی کے ساتھ گزرنے والے مہینے کو اعمال کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، مناجات کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ گزارتے ہیں. وقت کا مقدر ہے گزر جانا، وہ تو گزر جائے گا، اور وقت کبھی کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں اور نہ کبھی لوٹ کر آتا ہے. لیکن جو لوگ وقت کو اچھے انداز میں اہتمام کے ساتھ گزار دیتے ہیں، انہیں وقت کے گزر جانے کا پھر افسوس اور ملال نہیں ہوتا. اور جو غفلت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں وہ بعد میں کف افسوس بنتے ہیں کہ ایک اچھا وقت تو آیا تھا، گزر گیا. تو رمضان کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس کا دن ہو یا اس کی رات ہو، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جسے وقت گزاری کے طور پر سمجھا جائے. اس کا دن ہو تو روزوں کے ساتھ بسر ہو، اس کی راتیں ہوں تو قیام اور عبادت کے ساتھ بسر ہو، دیگر اوقات میں ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، دعا اور مناجات کا اہتمام ہو. کوئی وقت غفلت کے ساتھ نہ گزرے. ہر مسلمان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اس احساس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے عین ممکن ہے یہ زندگی کا آخری رمضان. ابھی تکمیل قرآن کا موقع تھا ہزار کھولی میں نماز تراویح کے موقع پر، تو اس موقع پر لوگ دعا کے لیے پرچیاں لکھ کر لاتے ہیں، بیماروں کے لیے شفا کی دعا، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا. 50 سے زائد پرچیاں میرے پاس وہ آئی تھی جو صرف ان متعلقین کی تھی جو وہاں تراویح پڑھ رہے تھے اور گزشتہ رمضان میں وہ موجود تھے. کچھ تو وہ تھے بس رمضان سے ٹھیک کچھ روز پہلے جو رخصت ہو گئے. انہیں کیا پتا تھا گزشتہ رمضان میں کہ یہ رمضان اپنی زندگی کا آخری رمضان ہے، اب آئندہ رمضان میں اپنے موجود نہیں رہیں گے، اپنا اعلان ہوگا.
اس رمضان میں اپنے قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسروں کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ممکن ہے آئندہ رمضان میں اپنے لیے اعلان ہوگا فلاں صاحب تھے یہیں پہ پڑھ رہے تھے، پہلی صف میں، دوسری صف میں، یہاں روزہ توڑ رہے تھے، یہاں پڑھا رہے تھے، رخصت ہو گئے، عین ممکن۔ تو اس لیے ہر ایک کو اس احساس کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارنا چاہیے۔ یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے گا، کسی کے لیے نہ روزہ رکھنا دشوار رہے گا، نہ تراویح پڑھنا مشکل رہے گا۔ ہر ایک کو پتہ ہے روزے کی کیا فضیلت ہے، روزہ چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، سب جانتے ہیں تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن آپ ہمارے اپنے شہر کا جائزہ لیجئے، دن میں چلی جائیے، آپ کو مشہور و معروف ہوٹلیں کھلی ہوئی نظر آئیں گی، بس اتنا فرق رہے گا ہوٹلیں پردہ دار ہو جاتی ہیں۔ سال کے 11 مہینے عورتوں کو پردے کا کہا جائے وہ اہتمام نہیں کرتی، لیکن ماشاءاللہ رمضان میں کچھ مرد بھی پردے دار ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو فرق نہیں ملے گا۔ بس اسٹیشن کے پاس، دیگر چوک چوراہوں پہ بڑی بڑی ہوٹلیں جاری رہتی ہیں۔ کھانے والے مسلمان، اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے ہوٹل والوں کو جا کر بولیں گے کہ یار تم لوگ بند کر دو، ان کے بند کرنے سے کوئی روزہ رکھنے لگ جائے گا، ایسا نہیں۔ وہ تو کہہ دیں گے ہم لوگ تو مسافروں کے لیے کھول کر رکھے ہیں، مسافر پہ روزہ نہیں، بیماروں کے لیے کھول کر رکھے، بیمار کے لیے رخصت ہے، معمر افراد کے لیے رکھے ہیں کہ وہ فدیہ دے کر کھا سکتے ہیں۔ اصل چیز تو انسان کا اپنا ایمان ہوتا ہے جو اس کو روزہ رکھنے پر آمادہ کرے۔ تو دن میں آپ دیکھیں گے یقین نہیں آئے گا، مالیگاؤں میں ہم لوگ ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رات میں آپ چلے جائیے عشاء کی نماز کے بعد، افطار کے بعد سے آپ عشاء کی نماز کے وقت تو کبھی تراویح جو دوسری تراویح ہوتی ہے نا وہ پڑھ لیجئے، تراویح کے وقت تو شہر کا جائزہ لیجئے، 100% کارخانے جاری، ہوٹلیں آباد، چوک چوراہے آباد، راستوں پر چہل پہل، مارکیٹ بھرے ہوئے۔ ایک رمضان کو بھی جب چاند نظر آیا تو میں نے غور کیا، بھری پوری 100% مسلم آبادی والے علاقوں میں بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ مزدور طبقہ، پاور لوم سے منسلک، اس کو ایسا لگتا ہے میرے لیے اتنا مشکل کام ہے، محنت بھرا کام ہے، تو دن والا طبقہ روزہ نہیں رکھتا، رات والا طبقہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ تراویح پڑھتا ہے، ایک دن بھی نہیں۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے غور کیا، شہر بھر کا جائزہ لیا، آپ یقین مانیے شہر میں اگر 500 مسجدیں ہوں اور ہر مسجد میں 2 4 5 صف آبادی کے لحاظ سے رہتی ہے، کنارے کے علاقوں میں تو 1 1.5 ہی صف ہوتی ہے نماز تراویح کے موقع پہ، اگر پورے شہر کی مسجدوں میں نماز تراویح پڑھنے والے 1 لاکھ افراد ہیں تو آپ شہر میں چلیں گے پھریں گے، سارے کارخانے آباد، ہوٹلوں پر چہل پہل، راستے آباد، مارکیٹ کھلی ہوئی، تو 2 لاکھ افراد آپ کو وہ نظر آئیں گے، ایک دن بھی تراویح نہیں پڑھتے، ایک دن بھی نہیں پڑھتے، شروع ہی نہیں کرتے۔ افطار کے موقع پہ تو مجبوری ہوتی ہے کہ جب بھی اگر باہر نظر آئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ روزہ تھا کہ نہیں، لیکن شہر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، تو شہر میں کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ جبکہ مغرب میں جو اہتمام ہوتا ہے وہی اہتمام عشاء میں بھی ہونا چاہیے کہ بھائی یہ رمضان کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا بھی، پڑھانے کا بھی، سننے کا بھی، سنانے کا بھی، اور کوئی مشکل بات نہیں ہے، 1.5 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں 1.25 پارے 1.5 پارے کی تراویح ہو جاتی ہے، لیکن بندہ اس کتاب کے لیے اتنا وقت دینے کو تیار نہیں ہوتا جو کتاب اس کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے، جبکہ ایک قرآن ہر بندے کو سن کر مکمل کرنا چاہیے، ایک قرآن پڑھ کر مکمل کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد 3 4 رکوع اگر پڑھ لیں یا پاؤ پارا پڑھ لیں، ایک دم سہولت سے مہینے بھر میں قرآن مکمل ہو جائے، 3 4 رکوع ہر نماز کے بعد۔
جہاں سلام پھیرے، دعا ہوگی، سنت سے فارغ ہوئے، اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن کھولے، تھوڑی دیر تلاوت کرے، 3-4 رکوع ہو گئی، 5 نمازوں میں روز ایک پارہ مکمل ہو جائے، مہینے بھر میں ایک قرآن مکمل ہو جائے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جن کا قرآن دیکھ کر بھی مکمل ہوتا ہے، سن کر بھی مکمل ہوتا ہے؟ بہت سارے بعض افراد ہیں، میں خود دیکھتا ہوں، ہماری اپنی مسجد میں ایسے افراد ہیں، ظہر سے عصر تک مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، ہر 2-3 دن میں ان کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بعض افراد ہیں، 6 روزہ بھی پڑھتے ہیں، 10 روزہ بھی پڑھتے ہیں، 3 روزہ بھی پڑھتے ہیں، اپنی مسجدوں میں بھی پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے اپنے شہر میں، ہم غور کریں تو نظر آئے گا۔ روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یعنی قرآن سن کر بھی کئی مکمل کر رہے ہیں، پڑھ کر بھی مکمل کر رہے ہیں، ہمارے سامنے مثال ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بہت بابرکت، اس میں روزوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ بندہ جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے، حدیث شریف میں ساری زندگی قضا کرتا رہے گا، وہ خیر و برکت نہیں ملے گی جو رمضان کے روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو کہا نا، اگر آپ جائزہ لیں گے پورے شہر میں مجموعی لحاظ سے اگر 1 لاکھ افراد تراویح کسی درجے میں پڑھ رہے ہیں تو 2 لاکھ افراد وہ نظر آئیں گے جن میں عورتیں بھی شامل ہیں، ایک دن بھی نہیں پڑھ رہے۔ اب وہ بعض لوگ اسی فکر میں بھول رہے ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، یار یہ لوگ بعد میں کہاں پڑھیں گے، وہ پڑھ رہے کہ نہیں، وہ پڑھ رہے کہ نہیں۔ ارے فرائض چھوڑ رہے ہیں لوگ، ایک دن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے نا، بعض لوگ سوشل میڈیائی مفکرین قوم و ملت بن جاتے ہیں، اخبار میں، سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آئے گا، خود کے فرائض کا پتہ نہیں رہتا، سال بھر فجر کی نماز نہیں پڑھے گی، داڑھی کی سنت کے اہتمام نہیں، لیکن وہ پڑھ رہے تو وہ بعد میں کہاں پڑھا، فتویٰ لے کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہمارا اپنا شہر اہل علم کا شہر، جتنی تعداد علماء مفتیان کی یہاں ہے کہیں اور نہیں۔ کوئی چیز ناجائز ہوگی، مکروہ ہوگی، درست نہیں ہوگی تو علماء موجود ہیں۔ اتنا برا وقت تو ابھی نہیں آیا کہ عام لوگوں کو بتانا پڑے گا جا کے علماء کو، حفاظ کو، کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو ایک دن روزہ نہیں رکھ رہے، ان ملازمین کی ایک دن تراویح نہیں پڑھ رہے، ایک دن قرآن لے کر نہیں بیٹھ رہے۔ اپنے گھر میں ایسے افراد ہوتے ہیں، اپنی دکان میں، کارخانوں میں ہوتے ہیں۔ اپنے ملازم کو کیا لکھا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، رمضان میں اپنے ملازموں پر سے بوجھ ہلکا کر دو تاکہ وہ بھی روزہ رکھ سکے، تراویح پڑھ سکے۔ کتنے ملازمین شکایت کرتے ہیں، بولے ابھی روم بند کر کے جاؤں ورنہ سیٹھ صاحب ناراض ہو جائے گا، بولے 2 گھنٹہ بند رہیے، ایسے کیسے چلیے؟ تو وہ عذر کر لیتا ہے، میری روزی روٹی ہے، سیٹھ صاحب کی اجازت نہیں۔ اب اگر دکاندار، کارخانے دار خود کہے کہ سارے لوگ چلو پڑھو اور میں بھی پڑھنے کے لیے چل رہا ہوں، اور اس میں جو کھوٹی ہوگی وہ میں اس کی تلافی کر دوں، تو نہیں پڑھیں گے لوگ۔ لیکن یہ عملی محنت ہے، یہ ہوتی نہیں، بیٹھ کر زبانی جمع خرچ آسان رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے لوگوں نے بتایا ایسی غفلت کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، پہلا عشرہ تو رخصت ہو گیا، دیکھتے دیکھتے دوسرا عشرہ بھی نکل جائے گا، اور تیسرے عشرے میں تو لوگ ہمت ہی ہار دیتے نا، بولے اب تو گیا رمضان۔ وہ لوگ جو سحری کے موقع پہ وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، وہ لوگ 21 رمضان سے ہی رمضان کو الوداع کرنے لگتے ہیں، 21-22 سے وہ لوگ پڑھنا شروع کر دیتے، یعنی بھیا اب گیا رمضان۔ تو روزہ خوروں کی تعداد بڑھ رہی، غفلت، جبکہ جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ فرض ہے، لیکن لوگ غفلت کر رہے ہیں۔ تراویح میں لوگوں کی تعداد کم ہے، 1.25 پارے 1.5 پارے میں ایک رمضان کو جتنی صف رہتی ہے، ہر مسجد سے شکایت ہے، ابھی ایک عشرہ گزرا کے نہیں تعداد آدھی ہوگی۔ کیسے افسوس کی بات ہے، ایسی غفلت کوتاہی کے ساتھ وقت گزرے گا، کیسے روزہ اور قرآن آخرت میں ہمارے لیے سفارشی بنے گا؟ آپ سوچیے اگر یہاں ملک کی کسی عدالت میں ہمارے خلاف کوئی قرآن خاصہ مقدمہ ہو جائے اور کوئی اچھا وکیل اگر ساتھ دے تو کیسا سہارا ملتا ہے، کیسی تسلی ہوتی ہے، میں بے گناہ ہوں، کوئی میرا ساتھ دے گا وہاں۔
خدا کا دربار لگے گا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت میں یہ روزہ دار کے حق میں، یہ قرآن پڑھنے سننے والے کے حق میں سفارش کرے گا، اور حدیث کے الفاظ شافع مشفع، ایسی سفارش قرآن کرے گا جس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ روزہ کہے گا میں نے اسے کھانے پینے سے روکا، قرآن کہے گا میں نے رات میں اس کو آرام سے روکا، خدا بندہ اس کے حق میں ہماری سفارش قبول کر لے، اللہ قبول کر لے گا، نجات ہو جائے گی۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، ہمارے نوجوان دوستوں، احباب، محنت کرنے والے احباب، اپنے کاموں کی کچھ ترتیب بنائے، تھوڑا سا وقت فارغ کریں، کام کرنے کے لیے پوری زندگی، لیکن رمضان پورا سال نہیں رہے گا، ہمیشہ نہیں ملے گا، ہمیشہ نہ روزے کا موقع رہے گا، نہ قرآن سننے سنانے کا، تراویح کا موقع رہے گا۔ اس لیے اصل مقصود اللہ کی عبادت ہے، اس کو ایک نمبر پر رکھیں اور اہتمام کے ساتھ رمضان گزارے، تاکہ یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ورنہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا، اس شخص کو کون ہلاکت اور ناکامی سے بچا سکتا ہے؟ رمضان کا مہینہ جو پا لے لیکن اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ تیسری چیز، رمضان کے مہینے میں اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ جیسے کہا گیا حدیث میں، بعض روزے دار وہ ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے نہیں بچتے، جھوٹ سے نہیں بچتے، دھوکہ سے نہیں بچتے، بدنگاہی سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے۔ کتابی تعلیم میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ وقت گزاری کرتے رہتے ہیں تو ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو رمضان کے مہینے میں جیسے نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، گناہ کرنے پر گناہ بھی زیادہ ملے، اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جیسے بندہ صدقہ کر رہا ہے تو اخلاص کے ساتھ کرے، ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ زکوٰۃ دے رہا ہے تو صحیح مصرف میں دے تاکہ وہ ادا ہو جائے، ورنہ دکھلاوا شامل ہوا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ بے مصرف جگہ زکوٰۃ دی گئی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ غفلت کے ساتھ قرآن سنا جائے گا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم بیٹھے چھوڑ پکڑ کر رہے ہیں، بے ادبی ہوگی، گناہ لازم ہوگا، نیکی برباد ہوگی۔ ایسے ہی روزہ رکھ کر فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، نیکی برباد، گناہ لازم۔ تو رمضان میں اپنی نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ روزہ صرف وہ بھوکا رہنے کا نام نہیں، آنکھ کا روزہ ہے، اس سے غلط چیزیں نہ دیکھی جائے۔ زبان کا روزہ ہوتا ہے، غلط بات نہ کہی جائے۔ کان کا روزہ ہوتا ہے، غلط بات نہ سنی جائے۔ دل کا روزہ ہوتا ہے، اس میں گندے خیالات نہ آئیں۔ ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، غلط کام نہ کیا جائے۔ قدموں کا روزہ ہوتا ہے، غلط کاموں کی طرف چل کر نہ چلا جائے۔ روزہ اس کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، ہم لوگوں کو دعاؤں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا پڑھنی بھی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف پرور بادشاہ کی، روزے دار کی، مسافر کی، مظلوم کی اور باپ کی اپنی اولاد کے حق میں دعا، یہ ساری دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے رمضان کے مہینے میں کچھ وقت تو فارغ کر کے دعا کریں، اپنے لیے، مرحومین کے لیے، پوری امت کے لیے، غزہ اور فلسطین کے مظلومین کے لیے۔ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والی ذات سے ان کے لیے سفارش تو کر سکتے ہیں، فریاد تو کر سکتے ہیں۔ صرف اتنی دعا نماز کے بعد ہوئی، ہم نے بھی سن لیا اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیا، ختم قرآن کے موقع پر دعا کر لی، کافی نہیں۔ وضو کر کے، وقت فارغ کر کے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے، کسی گوشے میں بیٹھ کر، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور دل دعا میں شریک ہو، ایسی دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں کہا گیا، روزہ دار جب اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ان میں ایک روزہ دار ہے، ایک انصاف پرور بادشاہ ہے، اور ایک مظلوم ہے۔ یعنی حدیث میں جہاں یہ بتایا گیا کہ دعا کرنی چاہیے، وہیں یہ بھی بتایا گیا
کہ کسی کی بد دعا سے بچنا بھی چاہیے، کہ مظلوم کی جو نکلتی ہے، کسی پر کوئی زیادتی کی جائے، کسی کا کوئی حق لے لیا جائے اور وہ کوئی فریاد کر دے، کسی کے خلاف بد دعا کر دے، حدیث کے الفاظ ہے اللہ اس کی بد دعا کو بھی ضرور قبول کرتا ہے، آسمانوں سے اوپر اٹھا کر کہتا ہے میری عزت کی قسم تیری فریاد ضرور سنوں گا۔ عام طریقے پر لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، دعا لیتے ہیں، ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بد دعا لینے والا کام بھی کرتے ہیں، کسی کو ستا کر، کسی پہ الزام تراشی کر کے، کسی کا مال دبا کے۔ اب ایک بھائی بہن کو حصہ نہیں دے رہا، بہن بد دعا نہیں کرے گی۔ ایک پڑوسی کو ستا رہے ہو، بد دعا نہیں کرے گا۔ اولاد ماں باپ کا دل دکھائے، ماں باپ کے دل سے نہیں نکلے گی، تو لوگ بد دعا لینے والا کام بھی کرتے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول گزرے، کوفہ کے امیر اور گورنر تھے، اور اصول یہ تھا کہ جو امیر اور گورنر تھا وہی نمازوں کا بھی امام ہوا کرتا تھا اور سارے مسائل کا نگراں بھی وہی رہتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کر دی سعد ابن ابی وقاص صحیح نماز نہیں پڑھاتے۔ ایسا رہتا ہے مسجد میں ایک طبقہ ان لوگوں کا رہتا ہے جو مفتی اسماعیل صاحب کہتے ہیں ائمہ علماء کو ہمیشہ منفی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیا کمی کوتاہی نظر آئے تو اس کو اپنا نشانہ بنایا جائے۔ تو جا کر کہہ دیا یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، جبکہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جنتی، جنہوں نے حضور سے نماز سیکھی، اور صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے حضور کے بارے میں سارے صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، سعد ابن ابی وقاص واحد صحابی رسول ہے جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ایسا بلند مقام مرتبہ، لیکن ایک شخص نے، کچھ لوگوں نے جا کر مدینہ میں شکایت کی، بولے سعد ابن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھا۔ مسجد میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تراویح ایسے ہو رہی، اذان ایسے ہو رہی، نماز ایسے ہو رہی، دعا بہت لمبی ہو گئی، چالو رہتا لوگوں کا، خود کچھ آتا جاتا نہیں۔ ڈاکٹر کو کبھی نہیں بولتے دوا ایسے لکھ دیے، انجیکشن ایسا لگائے، انجینئر کو نہیں بولتے یہ ایسا کر دیے، لیکن بڑے نہ لکھے جناب والا بنے ہیں شاگرد حق تعالیٰ، دینی معاملات میں دماغ خوب چلاتے۔ جا کر کہہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے ایک وفد بھیجا کوفہ، اس وقت نے آ کر کوفہ کی ساری مسجدوں میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، کسی نے کوئی شکایت نہیں۔ ایک شخص تھا اسامہ ابن قتادہ، وہ کہنے لگا کہ ہاں مجھے شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ سعد بن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھاتے، جہاد میں خود حصہ نہیں لیتے، لوگوں کو بھیج دیتے، وہ نہیں جاتے، اور مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے یا جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سنا، اسی وقت کھڑے ہو کر کہا اے اللہ ان کان عبدک ھذا قام ریاء وسمعا، اگر تیرا یہ بندہ صرف جھوٹی شہرت کے لیے کھڑا ہو کر مجھ پر الزام لگا رہا ہے اور اپنی بات میں جھوٹا ہے، فاطل عمرہ، میری بد دعا ہے اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، واطل فقرہ، اس کے فقر و فاقے کو دراز کر دے، وعرض للفتن، اور خدا بندہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ کیا تھی یہ؟ بظاہر تو بولے عمر لمبی کر دے، بولے بہت اچھی دعا ہے، یہ بد دعا تھی۔ کسی کا دل دکھایا جاتا ہے، نہ دل سے نکلتی ہے، سامنے والے کی لٹیا ڈوب جاتی، حلیہ بدل جاتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی۔ کیا ہوا؟ عمر اتنی لمبی ہوئی اس شخص کی، یہ بھویں اس کی آنکھوں پر آ گئی تھی۔ انسان کی عمر کتنی بھی ہو جائے یہ بھووں کے بال اتنے نہیں بڑھتے، اتنی لمبی عمر ہوئی، اتنا بوڑھا ہوا کہ بھووں کے بال اس کی آنکھوں پر آ گئے تھے، ہٹا کر اس کو دیکھنا پڑتا تھا سامنے کون۔ فقر و فاقے کا ایسا شکار ہوا کہ سڑکوں پر جا کر لوگوں سے بھیک مانگا کرتا، اور فتنوں میں ایسا مبتلا ہوا۔ اس عمر میں جب نوجوان لڑکیاں گزرتی تھی تو ان کو چھیڑتا تھا، پھر لوگ اس کی پٹائی کرتے اور پھر کہتے تھے شرم نہیں آتی اتنا بوڑھا ہو کر یہ حرکت کرتا ہے، تو کہتا تھا سعد ابن ابی وقاص کی مجھے بد دعا لگ گئی۔
تو دعا بھی لو اور بد دعا سے بچنا بھی چاہیے۔ وقت کے امام تھے، نماز پڑھاتے تھے، بہت سارے افراد ہوتے ہیں نا، ان کا مقصد ہی رہتا ہے علماء علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنے بچوں پہ اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا مولوی پہ دیتے، جبکہ اتنا دھیان اولاد پہ دے تو وہ سدھر جائے۔ کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے۔ عام آدمی ان کے سامنے ناجائز حرام کام کرے کچھ نہیں بولتے، مولوی جائز حلال کام بھی کر لے تو کیسے ہوا، کیوں ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر کبھی کبھی اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ، روزہ رکھنے کا مہینہ، توبہ اور استغفار کا مہینہ، دعا اور مناجات کا مہینہ، اور بد دعاؤں سے بچنے کا بھی۔ دعا کام ایسا کرے، زندگی ایسی گزاریں، دوسروں کی دعا لے کر رخصت ہو، جب دنیا سے جائے تو کہنے والے کہے اچھا انسان تھا جو رخصت ہو۔ تو صحت بھر کے حالات کے تناظر میں میں نے چند باتیں عرض کی کہ روزوں کے سلسلے میں، تراویح کے سلسلے میں بڑی غفلت ہے ہماری اپنی مسجد میں بھی۔ 10 سال پہلے جو ماحول تھا، یعنی ظہر سے عصر میں جو بھیڑ بھاڑ رہا کرتی تھی، اب کم ہے۔ قرآن لے کر بیٹھنے والے اگر پہلے 20 ہوتے تھے تو اب 4-5 ہی حضرات نظر آتے۔ تراویح میں جو تعداد رہتی تھی وہ کم ہو گئی، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ وقت گزاریں۔ پہلا عشرہ گزر گیا ہے، دوسرا عشرہ بھی گزر جائے گا۔ ہماری اپنی مسجد میں ماشاءاللہ 1.5 پارے کی تلاوت ہو رہی ہے، کل الحمدللہ نصف قرآن مکمل ہو گیا، 20 رمضان تک تراویح مکمل ہو جائے گی۔ تو اس لیے سارے مصلیان نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ دوسرے عصرے میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کریں۔ عصر میں کتابی تعلیم ہوتی ہے، مسائل سنیں، ظہر بعد کتابی تعلیم میں شریک ہوں۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ظہر بعد میں خود موجود رہتا ہوں، مل کر پوچھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اہتمام کے ساتھ رمضان کا مہینہ بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیق